بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے جو اپنے اچھے برے ناراض لاڈلے ہر طرح کے بچوں کو سمیٹتی ہے اور پالتی ہے، لیکن جب وہی ریاست ماں کی دعویٰ کرنے والی ریاست اپنے ہی بچوں کے خون کی پیاسی ہو جائے تو تاریخ اسے محافظ نہیں بلکہ قاتل کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ایسی ریاست کے سربراہ وزیر اعظم ہوں صدر ہوں ان کو قاتل کہتی ہے۔ کشمیر میں جاری بنیادی حقوق کے احتجاج میں اب تک 100 سے زائد بے گناہ جانیں نگل چکا ہے، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ہزاروں شہریوں کو خاموش کرانے کے لیے 4 شیڈیول کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ روزانہ رات کو مسلسل اور کبھی رک رک کر، کبھی تھوڑی دیر کے لیے اور کبھی طویل فائرنگ کے سپیل چلائے جاتے ہیں۔ 4 شیڈیول کا جبر مذہبی طبقے سے عام عوام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے پہلی بار 4 شیڈیول کا نام اس وقت سنا جب دوران طالب علمی پروگراموں میں جانا ہوا اور کسی پروگرام میں گئے تو ایک عالم دین کے بارے میں سنا کہ وہ اچانک غائب ہو گئے ہیں، اور معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام 4 شیڈیول میں ڈال کر ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ الزام ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، جید علماء اکرام ہوں یا مذہبی رہنما ہوں، کہ دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے، انتہا پسندانہ سوچ ہے، یا خلافت کے نظام کی منصوبہ بندی کر رہے تھے یا ان لوگوں کے تعاون کر رہے تھے۔ اس وقت ریاست ممبر اور محراب پر بیڑیاں ڈالتی رہی، مفتی شامزئی شہید جیسے افکار اور لال مسجد کے واقعات کا خوف دکھا کر منصفین اور حق گو علماء کو نشان عبرت بنایا جاتا رہا، لیکن عام عوام یہ سمجھتے رہے کہ یہ آگ صرف ان دوسروں کے آشانے تک کو لگی ہے، وہ محفوظ ہیں۔ آج وہ آگ ہر گھر کے آنگن تک پہنچ چکی ہے، اس آگ کی تپش ہر گھر کا آنگن محسوس کر رہا ہے۔ کشمیر کے اندر جاری احتجاج کی یہ تحریک نہ تو خلافت کی داعی لوگ ہیں، نہ کوئی کالدم تنظیم سے تعلق ہے، پھر یہ خون کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، ہر انسان کا سوال ہے۔ اور گزشتہ شب پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی 14 اگست کو بھرپور انداز سے منایا جاتا ہے، اور کشمیری اپنے آپ کو پاکستان سے پہلے پاکستانی کہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ نعرہ بڑی زور و شور سے، بڑی شد و مت سے لگتا رہا، لگاتے رہے، سنتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور اسی پاکستان کے آزادی کے دن، آزادی کی شب 14 اگست کی رات 2026 کشمیر کا ایک خوبرو جوان اپنی دھرتی ماں کو اپنے مقدس لہو سے رنگین کر جاتا ہے۔ جرم کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، کشمیر میں جاری احتجاج میں بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قاتل وزیر اعظم راٹھور اور ریاست کے کرتا دھرتا ان شہادتوں کا کیا جواب دیں گے؟ یہ احتجاجی کون ہیں؟ ان کا تعلق کسی تربیتی یافتہ عسکری تنظیم سے تو نہیں ہے؟ یہ جوان کون ہیں؟ ان کا تو کوئی لنک لال مسجد کے واقعات سے نہیں جڑتا۔ یہ بزرگ کون ہیں؟ یہ کوئی بدبودار نظام کو اکھاڑنے کے لیے مسلح جماعتیں قائم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو عام شہری تھے جو صرف اپنے بنیادی حقوق، بجلی، آٹے اور جینے کے حقوق مانگ رہے تھے، حق مانگ رہے تھے، اپنا بنیادی ضرورتوں کو آپ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں دی جائیں، حالانکہ چھین کر لینی چاہیے۔ ریاست جو کل تک ہر مذہبی آواز کو القاعدہ اور ملک دشمنی سے جوڑ کر خاموش کراتی تھی، آج ان عام شہریوں کو کس بنیاد پر گولی کا نشانہ بنا رہی؟ اصل سچ یہ ہے کہ ریاست کو نہ مذہبی سوچ سے مسئلہ تھا، نہ خلافت سے مسئلہ تھا، اسے مسئلہ صرف ہر اس آواز سے تھا جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حق کے لیے بلند ہو رہی ہے، اور یہ کہیں پر ہماری اس اشرفیہ کو، ہمارے ان حکمرانوں کو اپنی کرسی کا، اپنے ان سٹیٹس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس وقت بغاوت کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ریاست کی سرحدوں کے اندر بے گناہ شہریوں کا خون گرتا ہے تو اس وقت پہلی اور آخری مجرم صرف اور صرف ریاست ہوا کرتی ہے۔ جب 100 سے زائد گھرانوں کے چراغ آپ نے بجھا دیے ہیں، اور جن کے بچوں کے لاشیں ان کی ماؤں کو سونپے ہیں، انہیں اب کس بنیاد پر اس ملک ریاست کی محبت سکھائی جائے گی؟ کیسے ان کو کہا جائے گا کہ یہ ریاست ماں ہے، اس ماں سے محبت کیجئے؟ طاقت، گولی، 4 شیڈیول، ڈرانا، خون گرنا، مار دینا، گم کر دینا، کالے کرنا، ڈرانا، دھمکانا، پریشان کرنا، ان سے نظریات اور حقوق کی جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ ان سے ریاست کے اندر محبت کا پودا پروان نہیں چڑھتا، ریاستیں مستحکم نہیں ہوتی، استحکام نہیں آتا، خون گرتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آج بھی اپنے شہریوں کے درد کا مداوا نہ کیا گیا تو یاد رکھیں، مظلوموں کی آہیں، یہ مقدس لہو
یہ دن ایک دن ہر ایک ظالم کے اقتدار کو بہا کر لے جائے گا. کہاں ہے پرویز مشرف؟ کہاں ہیں وہ للکارنے والے کہ وہاں سے ماریں گے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی؟ کہاں ہیں وہ لوگ مکے لہرا لہرا کر؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے بوٹوں تلے مسلنے والے نعرے لگا رہے تھے؟ آخر اس دھرتی نے اپنے اندر انہیں جگہ دی لیکن کس کرب سے گزر کر دی.